وہ آدمی ہمیں 2-3 چٹانوں کے درمیان سے لے کر ایک بڑی چٹان کے پاس آ گیا، جہاں چٹان کے اندر ایک قدرتی غار بنا ہوا تھا۔ غار کے دانے کے آگے اسی طرح کا ایک باڈی گارڈ فوجی انداز میں اٹینشن کھڑا تھا، جس طرح کا باڈی گارڈ ہمارے آگے آگے چل رہا تھا اور وہ ہمیں وہاں لایا تھا۔ اس باڈی گارڈ نے بھی اپنا منہ سبز رنگ کے صافے سے ڈھانپ رکھا تھا، ہاتھ میں رائفل تھی اور کمر کے گرد گولیوں کی پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہمارے والے باڈی گارڈ نے ہمیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور غار کے دانے پر کھڑے باڈی گارڈ سے 2-3 باتیں کی، پھر وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا، ہمارے پاس آیا اور بولا، کمانڈر نے تمہیں بلایا ہے، جاؤ۔ جمیل دادا مجھے لے کر غار میں داخل ہو گیا۔ آدمی نے پوچھا، کون ہو؟ غار کے اندر کافی چوڑا رستہ بنا ہوا تھا۔ جمیل دادا کے چلنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کمانڈو کمال شاہ سے ملنے وہاں پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس نے میرے کان کے قریب منہ لاتے ہوئے کہا، کمال شاہ کو یہاں سب کمانڈر کہتے ہیں، تم بھی انہیں اسی لقب سے پکارو گے۔ غار آگے جا کر بائیں طرف مڑ گیا، آگے ایک کھلی جگہ آ گئی۔ یہاں چٹان بھی کافی اونچی تھی اور اوپر چٹانی چھت میں ایک جگہ کسی شگاف میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زمین پر ایک جگہ شیر کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ کھال پر ایک پختہ عمر کا آدمی چٹان کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک طرف مٹی کی سراخی پڑی تھی، دیوار پر اس کے سر کے پیچھے سبز جازدان میں کوئی کتاب لٹکی ہوئی تھی، جو یقیناً قرآن شریف ہی ہو سکتا تھا۔ اس آدمی کی شرح داڑھی تھی، جس میں کثرت سے سفید بال آ رہے تھے۔ رنگ صاف تھا، آنکھوں میں چیتے جیسی چمک تھی۔ جسم نہ بھاری تھا نہ ہلکا۔ اس نے بھی سر پر سبز رنگ کا صافہ باندھ رکھا تھا۔ قریب ہی اس کی رائفل اور میگزین کی پیٹی پڑی تھی۔ جمیل نے اس کے قریب جاتے ہوئے ہی السلام علیکم کہا۔ یہ کمال شاہ مجاہد یا کمانڈر تھا۔ اس نے وعلیکم السلام کہہ کر جمیل دادا سے مصافحہ کیا اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر مجھ سے بھی مصافحہ کیا اور جمیل دادا سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ جمیل دادا نے کہا، کمانڈر، یہ پاکستان سے جہاد کشمیر میں شامل ہونے کے لیے آیا ہے۔ امرتسر والے سید صاحب نے انہیں آپ کے پاس کمانڈو ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے۔ کمال شاہ اسی دوران مجھے مسلسل گھورتے رہے، پھر پوچھا، امرتسر والے سید صاحب کے پاس تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ میں نے اپنے والد صاحب کا نام لے لیا اور کہا کہ وہ سید صاحب کے دوست تھے اور وہ آپ سے بھی ملا کرتے تھے۔ میرے والد کا نام سن کر کمانڈو کمال شاہ کی آنکھوں کی چمک مزید تیز ہو گئی، ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور میرے والد صاحب کا نام لے کر کہا، تو تم صاحب کے بیٹے ہو؟ میں نے ادب سے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کی خیریت دریافت کی۔ میں نے کہا کہ وہ پاکستان میں فوت ہو چکے ہیں۔ بس اس پر کمال شاہ کمانڈو نے کسی قسم کے افسوس کا اظہار نہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، دعائے مغفرت۔ ہم نے بھی اپنے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ کمال شاہ کمانڈو نے بلند آواز میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر مجھ سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا، تمہیں کشمیر کی لڑائی میں لڑنے کا شوق تھا تو تم سیدھا کشمیر کیوں نہیں چلے گئے؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں ذرا ٹھٹک سا گیا۔ کمال شاہ کمانڈو سے مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں نے بھی صاف لفظوں میں کہا، کمانڈر، میں مقبوضہ کشمیر جا کر آسانی سے مجاہدوں میں شامل ہو سکتا تھا، مگر میں کمانڈو بن کر کشمیر کے جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کمانڈو کمال شاہ نے بمیں اوپر چڑھاتے ہوئے پوچھا کہ میں ایک مجاہد نوجوان بن کر دشمن کے ساتھ جھڑپ میں 1-2 کافروں کو مار سکتا ہوں، لیکن کمانڈو بن کر میں دشمن کے مورچوں کے پیچھے جا کر ان کے ایمونیشن ڈپو اڑا سکتا ہوں، ان کی سپلائی لائن تباہ کر سکتا ہوں، وہ پل اڑا سکتا ہوں جن پر سے دشمن کے کینوائے ایمونیشن اور اسلحہ لے کر گزرتے ہیں۔ اس طرح میں اکیلا کمانڈو ایک بریگیڈیئر جتنی تباہی پھیلا سکتا ہوں۔ کمال شاہ کمانڈو کی عقابی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ میری باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ جب میں اپنی بات ختم کر چکا تو انہوں نے کہا، تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ کمانڈو جب اپنے مشن پر جاتا ہے تو زندہ واپس آنے کے لیے نہیں جاتا۔ میں نے کہا، کمانڈر، میں اسلام کے نام پر مرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے کشمیری مسلمانوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کرنے والے، میری کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو بے عزت کرنے والے انڈین فوج کی 2-4 چھاؤنیاں ضرور تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ تب میری روح بڑی خوشی کے ساتھ میرے جسم سے نکلے گی۔ جمیل دادا کے چہرے پر بھی میری باتیں سن کر ایک چمک سی آ گئی۔ کمانڈو کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس پر میری باتوں کا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا تھا۔ اس نے پاس پڑی رائفل اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھی اور مجھ سے پوچھا، کیا تم نے کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ کمانڈر کے اس سوال پر میں ہنس پڑا۔ مجھے ہنستا دیکھ کر کمانڈو کمال شاہ ایک دم غصے میں آ کر بولا، اچھا ہنستے ہو، تمہاری ساری ہنسی نکال دوں گا، بولو کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ میں ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ جی ہاں، دیکھا ہے۔ اس نے کرخت لہجے میں دوسرا سوال کیا، کیا کبھی خرگوش دیکھا ہے؟ جی ہاں، دیکھا ہے۔
کبھی کوئی چیتا دیکھا ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے۔ اب میں سوال کے فوراً بعد جواب دے دیتا۔ کمانڈر نے پوچھا کیا کبھی سانپ دیکھا ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے۔ کمال شاہ نے رائفل پر زور سے ہاتھ مار کر کہا تم نے گھوڑا دیکھا ہے مگر میں تمہیں گھوڑا بناؤں گا۔ تم نے خرگوش کو دیکھا ہے؟ تم نے خرگوش دیکھا ہے مگر میں تمہیں خرگوش بنا کر جنگل میں دوڑاؤں گا۔ تم نے سانپ کو دیکھا ہے مگر میں تمہیں سانپ بنا کر یہ سکھاؤں گا کہ جب سانپ دشمنوں میں گر جاتا ہے تو زمین اسے چھپانے کے لیے کیسے جگہ دے دیتی ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں کمانڈر کی اصل نیت سمجھ گیا تھا۔ وہ مجھے کمانڈو ٹریننگ کی تمام سختیوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کمانڈر میں اسلام کے نام پر شہید ہونے کے لیے آیا ہوں مگر آپ سے یہ گر سیکھنا ہے۔ چاہتا ہوں کہ شہید ہونے سے پہلے دشمن کے بہت سارے مورچے تباہ کر دوں، اس کے کتنے کینوائے برباد کر سکتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کافر کیسے ہلاک کر سکتا ہوں۔ میں جموں کشمیر کا صرف ایک ہندو فوجی مار کر شہید نہیں ہونا چاہتا۔ کمال شاہ کمانڈو نے جمیل دادا کی طرف دیکھا اور کہا دادا اب تم جا سکتے ہو، میں اس نوجوان کو پکا مسلمان بنا کر کشمیر کے محاذ پر بھیج دوں گا۔ جمیل دادا نے کمال شاہ کمانڈو سے ہاتھ ملایا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا خدا حافظ۔ جمیل دادا چلا گیا۔ وہاں چائے آ گئی۔ تام چینی کی گول ٹرے میں چائے کے بسکٹ پڑے ہوئے تھے اور چائے کی پیالیاں بھی تھیں۔ باڈی گارڈ چائے رکھ کر باہر نکل گیا۔ کمال شاہ نے پیالیوں میں چائے ڈال کر ایک پیالی مجھے دی۔ چائے کالی سیاہ تھی، اس میں دودھ بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک گھونٹ پیا تو معلوم ہوا کہ چائے میں چینی بھی نہیں تھی۔ میں نے بالکل بھی نہ کہا کہ چائے ایسی کیوں ہے۔ کمال شاہ کمانڈو چائے پینے لگا۔ چائے پینے کے بعد وہ شیر کی کھال سے اٹھا، رائفل ایک طرف رکھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا جی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ کمال شاہ کمانڈو نے غصیلی آواز میں کہا اس کا مطلب ہے کہ تم کبھی کبھی مسلمان ہوتے ہو۔ غار کے باہر دانے پر دونوں باڈی گارڈ اٹینشن کھڑے تھے۔ کمانڈو کمال شاہ کو دیکھ کر انہوں نے زور سے اپنی اپنی رائفل پر ہاتھ مارا۔ کمال شاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اذان دو۔ اس وقت ایک کمانڈو نے ہتھیار زمین پر رکھ کر اذان دینی شروع کر دی۔ وہ بلند آواز سے اذان نہیں دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی آواز چند گز کے فاصلے تک ہی جاتی ہوگی۔ خدا جانے کہاں سے 6-7 باڈی گارڈ اور نکل آئے۔ ان سب نے سروں پر سب صافے اور رومال باندھ رکھے تھے۔ میں ان کی صرف آنکھیں ہی دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب کمانڈو ہی تھے۔ ان میں سے ایک نے جماعت کرائی۔ ہم سب نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کمانڈو یا کمانڈر کمال شاہ نے میری طرف دیکھ کر کہا چل کر کھانا کھا لو۔ میں ان کے ساتھ دوبارہ غار کے اندر آ گیا۔ ایک کمانڈو کھانا لے کر آ گیا۔ 4 روٹیاں تھیں جن کے اوپر تھوڑا سا اچار رکھا ہوا تھا۔ کمانڈر نے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا اچار مجھے دے دیا۔ خود بھی تھوڑا سا اچار اور 2 روٹیاں لے کر کھانے لگا۔ یہ دوپہر کا کھانا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ رائفل سنبھال کر اٹھا اور باہر نکلتے ہوئے بولا میرے ساتھ آؤ۔ غار میں ایک جگہ دیوار کے ساتھ کچھ رائفلیں اور گولیوں کی ایک بیلٹ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک رائفل اور گولیوں کی بیلٹ اٹھا کر مجھے دی اور غار سے نکل کر پہاڑی ٹیلے کے پاس لے گیا۔ کبھی رائفل چلائی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مگر 1-2 بار چلائی ہے۔ اس نے ٹیلے کے ایک درخت کا نشانہ لے کر فائر کیا، پھر مجھے رائفل میں میگزین ڈال کر دی اور کہا درخت کو ٹارگٹ بنا کر فائر کرو۔ میں نے فائر کیا، مجھے دھکا لگا، گولی ٹارگٹ پر بالکل بھی نہیں لگی تھی۔ کمانڈر نے مجھے دوسری بار رائفل بھر کر دی اور کہا دوبارہ فائر کرو، نظر ٹارگٹ پر رکھو۔ میں نے دوسری بار فائر کیا، مجھے پھر دھکا لگا، میں ذرا سا پیچھے کو لٹکرا گیا اور گولی خدا جانے کہاں کی کہاں نکل گئی۔ کمانڈر نے تیسری بار رائفل بھر کر مجھے دی اور کہا ایک بار پھر فائر کرو۔ تیسری بار بھی گولی نشانے پر نہیں لگی تھی، لیکن اس دفعہ رائفل کا دھکا لگتے ہی میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ کمانڈر نے زور سے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا شاباش شاباش جوان، تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اچھا کیا۔ جب تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا اور رائفل کے دھکے کو اپنے بدن میں جذب کرنا آ جائے گا تو تمہارا نشانہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میرے ساتھ آگے چلے آؤ۔ میں نے رائفل کندھے پر ڈال رکھی تھی، میگزین کی پیٹی کمر کے ساتھ باندھ لی اور کمانڈر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہم جنگل کے تنگ راستے سے جاڑیاں ہٹاتے گزرنے لگے۔ کمانڈر نے میری طرف دیکھے بغیر آگے کی طرف چلتے ہوئے کرخت آواز میں کہا جنگلی انسان جاڑیوں میں چلتے ہوئے آواز پیدا نہ کرو، خرگوش کی طرح چلو۔ میں شرمندہ سا ہو گیا مگر یہ ٹریننگ تھی۔ میں نے فوراً کہا یس سر۔ کمانڈر رک گیا، پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مجھے کندھے سے پکڑ کر کہا یس سر۔ یس سر نہیں، ہمیں صرف کمانڈر بولو۔ تم مسلمان مائی باپ کی اولاد ہو، انگریز کی اولاد نہیں ہو۔ میں نے فوراً کہا ٹھیک ہے کمانڈر۔ کمانڈر نے کرخت لہجے میں کہا اب چلو، لیکن جاڑیوں میں آواز نہیں آنی چاہیے۔
اور وہ میرے آگے آگے ڈبل سے دوڑنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ڈبل مارچ کرتے ہوئے دوڑنے لگا۔ جھاڑیاں میرے جسم کے ساتھ الجھ رہی تھی مگر میں ڈبل مارچ کرتا چلا جا رہا تھا۔ درختوں میں اس قدر حبس اور گرمی تھی کہ میرے بدن سے پسینے بہنے لگے۔ آگے ٹیلے کی چڑھائی تھی۔ کمانڈر نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا، اب تم ہمارے پیچھے پیچھے پہاڑ کے اوپر چڑھے گا۔ ایک تو ٹیلے کی چڑھائی بڑی دشوار تھی، دوسرے جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ ٹیلے کے اوپر پہنچتے پہنچتے میرا برا حال ہو گیا۔ ہاتھوں میں خراشیں پڑ گئیں، چہرے پر بھی خراشیں آ گئی تھیں۔ سانس بری طرح پھول گیا تھا، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے اوپر پہنچتے ہی اپنی جیکٹ اتار دی۔ کمانڈر نے سختی سے کہا، جیکٹ نہیں اتارے گا۔ میں نے جلدی سے جیکٹ دوبارہ پہن لی۔ میری کمانڈو ٹریننگ شروع ہو گئی تھی۔ باسی روٹیوں پر تھوڑا سا اچار ڈال کر جو کمانڈر نے مجھے کھلایا تھا وہ پسینہ بن کر نکل چکا تھا۔ مجھے پیاس محسوس ہونے لگی مگر میں ڈر کے مارے چپ رہا کہ خدا جانے کمانڈر مجھے کیا پینے کو کہہ دے۔ کمانڈر مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا، وہ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکا تھا مگر اس کا سانس میرے مقابلے میں اتنا نہیں پھولا تھا۔ وہ لوہے کے اعصاب کا آدمی بن چکا تھا۔ بڑی مشکل سے ٹیلے پر میں نے 5 منٹ آرام کیا ہوگا کہ کمانڈر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر میں جائے گا، گو۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر ٹیلے کی ڈھلان پر دھکا دے دیا۔ میں جھاڑیوں میں گر پڑا مگر جلدی سے اٹھا اور تیز تیز ڈھلان اترنے لگا۔ وہ بھی خرگوش کی طرح چھلانگیں لگاتا میرے آگے آگے ڈھلان اتر رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے اوپر خرگوش ہونے کا گمان محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ مجھے غار کے پاس واپس لایا تو میرا برا حال ہو چکا تھا۔